وہ ایک مشہور ایتھیسٹ ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا بیچارہ کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے. ابھی میرے خلاف ایک کلپ بنایا انہوں نے، اس میں اس نے کہا کہ یہ مولانا صاحب جو ہے نا، میں نے کہیں وہ جو بل تھا نا سینٹ میں جو پاس ہوا ہے خواتین پہ تشدد، بچوں پہ تشدد کے خلاف بل، اس بل کی مخالفت کی ہے میں نے. سب نہیں کی ہے، جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں. اور خلیل الرحمان قمر جو ڈرامہ نگار ہے، اس نے بھی بڑی شدید مخالفت کی ہے، بڑا خاندانی کام کیا. تو محترم نے فوراً کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ اس بات کی گویا ترغیب دیتے ہیں کہ عورتوں کو اور بچوں کو مارنا چاہیے. اور اے بھائی، کسی بل کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس بل میں ہر شک کے ہم خلاف ہیں اور ہم لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کی مخالفت کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، اس کے الٹ چلنا شروع ہو جاؤ. اسلام نے عورت پر ہاتھ اٹھانے کی 5 شرطوں میں اجازت دی ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ قرآن کی آیت پڑھ، اجازت دی ہے، ترغیب نہیں دی ہے. وہ بہت کم صورتوں میں. ترغیب کس بات کی دی ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے 9 بیویاں رکھی ہیں، زندگی میں کبھی کسی ایک پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کسی عورت پہ، کسی خادم پہ بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ ترغیب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی گورا کر کے دکھائے، کوئی ایتھیس کر کے دکھائے. بتایا ہے کہ لائف اسٹائل یہ ہونا چاہیے. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نبی کا خدمت گزار تھا، 10 سال مجھے خدمت کے طور پر نبی کے حوالے کیا گیا. اللہ کی قسم 10 سال میں ایک دفعہ مارنا تو دور کی بات، ڈانٹا بھی نہیں. ایک دفعہ آپ کا کوئی ملازم ہو، 10 سال میں ایک بار بھی نوبت نہ آئے کہ آپ اسے ڈانٹو. آج دنیا میں کسی کے باپ کے پاس بھی اتنا ظرف ہے؟ وہ باپ کا لفظ اب چڑھ گیا میری زبان پہ، وہ جو باپ پہ بن گیا تھا نا کلپ. کہیں ہے کسی کے پاس اتنا ظرف؟ بولو بھائی. 10 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں مجھے کوئی کام نبی نے میرے ذمے لگایا اور میں نے نہیں کیا تو نبی نے کبھی یوں طنز نہیں کیا کہ یہ کیوں نہیں کیا. اور کوئی کام نبی نے مجھے منع کیا ہو اور میں نے کر لیا تو نبی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کیا کہا کہ کیوں کیا. کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے. کتنا بڑا ظرف. ہم صرف قرآن کو حجت نہیں مانتے، قرآن خود کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن پر عمل کون کر کے دکھائے گا؟ نبی. تو قرآن کہہ رہا ہے کیسے عمل کیا، یہ نبی سے سیکھنا ہے. تو صرف قرآن کی آیت کوٹ کر دینا کہ قرآن مرد کو اجازت دے رہا ہے بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی، اور نبی کی سیرت کو درمیان سے ہٹا دینا، تو یہ آپ آدھا اسلام پیش کر رہے ہو، آدھا کیا کر رہے ہو؟ غائب کر رہے ہو. تو پورا اسلام تو نبی کی سیرت کو مل کے پتہ چلتا ہے. اور یہ جو قرآن میں آیت ہے نا وَضْرِبُوهُنَّ، کہ شرارتی عورت اگر باز نہ آئے، بیوی شرارتی ہو، ظاہر ہے شرارتی کے بارے میں ہے نا، یہ شرارتی عورت اگر قابو میں نہیں آ رہی تو قرآن اس کا حکم بیان کر رہا ہے کہ پہلے اسٹیپ میں اسے سمجھاؤ، دوسرے میں بستر الگ کر دو. یہ دنیا میں کسی مذہب میں ہے؟ تیسرے اسٹیپ میں وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. اور یہاں آرڈر جو ہے نا مارو، امر یہاں اباحت کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. یعنی امر کا جو صیغہ ہے نا، صیغہ تو آرڈر کا ہے کہ کرو یہ کام. لیکن جو عربی گرامر جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں بہت سارے آرڈر اجازت کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو، جب احرام سے نکل آؤ تو شکار کرو. تو آپ نے کبھی حاجیوں کو دیکھا احرام سے نکلتے ہی توپیں ہاتھ میں بندوقیں لے کے جنگل چلے جاتے ہوں؟ نہیں آ رہی بات. کبھی دیکھا آپ نے حاجیوں کو؟ اب آپ کے حاجی صاحب ہیں، وسیم بھائی حج کرنے کے لیے گئے. وسیم بھائی کہاں گئے؟ حج کرنے. فون کر کے پوچھا آپ نے بھائی میں بھائی ابھی عرفہ کے میدان میں ہوں، احرام میں ہوں، حج کر رہا ہوں میں، اور اللہ کا شکر ہے بالآخر میں رمی کر کے احرام سے، وہ عرفہ کے میرا حج پورا ہو گیا، اب میں احرام سے میں نے قربانی کر لی ہے، اب میں سر منڈا رہا ہوں اور احرام سے نکل رہا ہوں. اب وہ احرام سے نکلے، اس کے بعد طواف زیارت کے لیے انہوں نے ارادہ کیا چلو اپنے ہوٹل میں چلتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اب ہم طواف کریں گے. اب آپ قرآن پڑھنا جانتے تھے نا، آپ کو کیا آتا ہے؟ قرآن.
آپ نے جناب فون کر کے کہا کہ حضرت احرام سے باہر نکل آئے. اس نے کہا الحمدللہ سر منڈا لیا میں نے, احرام سے باہر آ گیا ہوں. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اب میں طواف زیارت کی تیاری کر رہا ہوں, اس کے بعد بھائی پھر میں گھر جاؤں گا. نہیں, قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ, جب تم احرام سے باہر نکل آؤ, فاصطادوا, تو شکار کرو. کیا کرو؟ شکار کرو. سمجھ رہے ہو؟ لہذا ایک بندوق میں بھجوا رہا ہوں, جیسے ہی وہ آپ کو ملے, یا وہاں تو اجازت نہیں ہے بندوقوں کی, غلیل سے کرو. قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا بندوق سے کرو, غلیل سے بھی ہو سکتا ہے. آج تک کسی حاجی کو دیکھا حج کے بعد کیا کر رہا ہے؟ شکار کرتے ہوئے. کیا پوری امت کا اجماع ہے؟ صیغہ آرڈر کا ہے, مگر یہاں آرڈر اجازت دینے کے لیے ہے, لازم کرنے کے لیے. مطلب یہ کہ اب اگر تم شکار کرنا چاہو تو الاؤڈ ہے. جو پابندی تھی وہ کیا ہو گئی ہے؟ ختم. یہ پابندی کے خاتمے کو بیان کرنے کے لیے ہے. الہی تیری خاطر ہو, الہی تیری خاطر ہو.